سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے. ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے. عمران خان کی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی. ریاست ایک سنگین اقتصادی بحران میں پھنس گئی. یہ قیمتوں میں ہر چیز میں اضافہ ہو گیا. ہم برے تھے اور یا یہ 40,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2,000 روپے ماہانہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مہنگائی 20% سے اوپر چلی جائے گی. بجٹ معاشی استحکام واپس لے کر آئے گی. اکانومی تھی پاکستان کی وہ بہترین کام کر رہی تھی. 7.5 کروڑ لوگ غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. گروتھ کا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ 4.8% وہ کسی صورت اچیو نہیں کیا جا سکتا. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. اتحادی حکومت نے اپنا پہلا بجٹ پیش کر ہی دیا. 9,000 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے جس میں 7,000 روپے حکومت کی انکم ہے. 7,000 ارب کے علاوہ جو باقی گیپ بچے گا وہ بجٹ خسارہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ مد میں آئے گا حکومت کے پاس. اب یہ بجٹ اس لیے بھی منفرد ہے کہ ابھی اس حکومت کو ہارڈلی 2 مہینے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ بجٹ پیش کرنا پڑا، پلس IMF کے ساتھ جو شرائط پہلی حکومت طے کر گئی تھی ان کو بھی ماننا پڑا، اور ہم پاکستانی وہ پر لیٹر 60 روپے تک ہم بھگت رہے ہیں. ہم گیس کی قیمت بھی بڑی ہوئی بھگت رہے ہیں، ہم بجلی کی قیمت بھی جو بجلی گر رہی ہے ہم وہ بھی بھگت رہے ہیں. ساتھ ساتھ حکومت کے کچھ ٹارگٹس ایسے رکھے گئے ہیں جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی حکومت آتی ہے بجٹ بناتی ہے بڑے ان ریئلسٹک سے ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں. اب 7,000 ارب روپے ریونیو کیسے اکٹھا ہوگا؟ عمران خان تو کریڈٹ لیتے رہے کہ میں نے تاریخ کا سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کیا ہے. اب یہ حکومت کیا اکٹھا کر پائے گی؟ اس کے علاوہ حکومت نے ایک اور ٹارگٹ آج رکھا کہ 35-36 ارب ڈالر ہم اپنی برآمدات بڑھائیں گے. جہاں بجلی نہیں ہے پوری، جہاں گیس پوری نہیں ہے، جہاں پر بجلی ہے تو بہت مہنگی ہے. اور پھر ایک سکیم تھی کہ انڈسٹری کے لیے 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی، آج بھی انڈسٹریلسٹ کہہ رہے تھے. تو کیا یہ 35 ارب ڈالر ایکسپورٹ کا ٹارگٹ یہ ریئلسٹک ہے؟ بیرونی تجارت ہے اسی لیے آج ہمارے روبرو ہیں اس وقت کے وزیر تجارت، سابق وفاقی وزیر خزانہ، سابق وفاقی وزیر پرائیویٹائزیشن جناب سید نوید قمر صاحب. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آج میں یقیناً چاہ رہا تھا کہ صرف آپ سے بات کروں، کچھ تھوڑا سا آپ ہمیں جو اس وقت اکانومی کی ہیلتھ ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، جو پرابلمز ہیں، ایک ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے ہے. لیکن سب سے پہلے میرا ایک اور کوسچن ہے آپ سے. 1985 سے جب جمہوریت واپس آئی ہے، اسمبلیوں میں ہم ہر بجٹ میں اور قسم کے سین دیکھتے تھے. شور ہو رہا ہوتا تھا، ہلا گلا ہوتا تھا. 1-2 بار میں نے دیکھا بجٹ اٹھا کے پھینکی گئی، بکس کاپیاں پھینکی گئی. یہ آج عجیب سا ماحول تھا کہ نہ کوئی شور نہ کوئی شرابہ، حالانکہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ان کی اپوزیشن کی پارٹی موجود تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صحیح بات کی آپ نے شاہد کہ آج تھوڑا سا مختلف ماحول تھا. پارلیمنٹ اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلتی ہے گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. جی گورنمنٹ تو ہے، اپوزیشن ایک حد تک ہے، لیکن یہ فل فورس کے ساتھ جب اپوزیشن ہوتی ہے تو بات یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پارلیمنٹ میں ضروری ہے کہ ہنگامہ ہو، ہنگامہ بلکہ نہیں ہونا چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، ڈبیٹ ہونی چاہیے. یہ کچھ عجیب سی روایت ہمارے ہنگامے کی ہوئی ہے کہ کوئی نہ ہم سنے نہ وہ اگلے کو سننے دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہاں اگر مضبوط اپوزیشن سامنے ہو تو زیادہ جو ہے حکومت بھی آن دا ٹوز رہتی ہے اور پارلیمنٹری جو نارمز ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے چلے جا سکتے ہیں. چیکس اینڈ بیلنس کا جو سسٹم ہے اپوزیشن کی موجودگی سے، میں خالی شور شرابے شغل کی بات نہیں کر رہا. وہ تجاویز دیں، ان کی تجاویز مانی جائیں، وہ پوائنٹ آؤٹ کریں غلطیاں. تو جب ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی، جب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرل سسٹم کی، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی، مجھے مطلب ہے عجیب سا لگ رہا تھا. میں نے پوری اپنی اس جرنلسٹک لائف میں اپوزیشن دیکھی ہے، میں نے اپوزیشن کے حوالے سے ان کا کردار دیکھا ہے. بعد اوقات تو جب پریزیڈنشل وہ خطاب ہوتا تھا، ایڈریس ہوتا تھا، اس میں بھی پرابلم ہوتی تھی.
نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے. مجھے حیرت ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ اپنی، اگر آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے، ہم اس کو سلیکٹڈ ہی کہتے تھے لیکن وہ تو اس کو صحیح اسٹرینتھ کہتے تھے، تو اس کو آپ نے میدان خالی چھوڑ دیا ہے. یہ میرے حساب سے تو صحیح حکمت عملی نہیں ہے. اب ان کی مرضی ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں. لیکن وہ بھی شکایت کر رہے تھے. آج ہی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہمارے خلاف پرچے کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے. لاہور میں تو سبطین خان اور دوسرے 19 لوگوں کے اریسٹ وارنٹس آ گئے. شوکت بھائی آپ خود دیکھو، جو 4 سال کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، لیڈر آف اپوزیشن جیل میں، صوبے کا لیڈر آف اپوزیشن جیل میں، سینئر موسٹ جو وزیر ہیں وہ سارے جیل میں، ون آفٹر انادر. ہماری فرنٹ رو جو تھی اپوزیشن والی، اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ایک ہمارے خورشید شاہ اس فرنٹ رو میں بیٹھتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ آپ بھی انہی کے کھاتے میں آ گئے کہ آپ کو بھی انہوں نے جیل میں ڈال دیا. تو پوائنٹ از کہ وکٹمائزیشن کی کون بات کر رہا ہے، کون یہ بات کر رہا ہے؟ وہی جو سارا وقت نہیں ہونا چاہیے. اگر صحیح کوئی جو ہے کرائم ہوا ہے اس پہ ضرور ایکشن لیا جائے، لیکن ایکشن فار دا سیک آف ایکشن نہ لیا جائے. یہ کوئی جمہوریت کا طریقہ نہیں ہوتا. اور پھر تانے بھی دیتے ہیں کہ جی 60% آج کی کیبنٹ جو ہے ان پہ تو کیسز ہیں. وہ تو کیسز بنانے میں آپ 100 پہ بناتے، آپ 60 پہ کیوں بنائے؟ مطلب وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا کہ آپ کس کو کیس میں. بات یہ ہے کہ کون جو ہے وہ ایکچولی کرمنل ہے، وہ تو تب جب کورٹیں اس پہ ڈیسائیڈ کریں گی نا. آج ڈفرینٹ بجٹ ایلوکیشن دیکھی. میں ذرا شروع کرنا چاہ رہا ہوں انفراسٹرکچر سے. پاکستان میں سڑکیں بن رہی تھیں، موٹر وے بن رہے تھے، لیکن اچانک 4 سال میں وہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. مثلا ملتان ویاڑی روڈ یقین کریں کھنڈرات کا شکار ہے. شور کوٹ سے جھنگ جائیں آپ، کھنڈرات کا شکار ہے. ایون یہ بلکسر موٹر وے سے اتر جائیں میاں والی کی طرف جو وزیر اعظم کا حلقہ ہے، آپ گاڑی کے سائیکل نہیں چلا سکتے. اب اس بجٹ کے بعد ہم سمجھیں کہ جو انفراسٹرکچر کا، روڈ کنیکٹیوٹی، موبیلٹی کا جو ایک پروسیس تھا وہ ریزیوم ہو جائے گا. دیکھیں ظاہر ہے جب آپ انفراسٹرکچر کہتے ہیں تو کئی چیزیں اس میں آتی ہیں. روڈز اس میں سے ایک چیز ہے. پاور جنریشن ایک اور ہے، اس میں ایکسپلوریشن آئل اینڈ گیس کی وہ ایک اور ایریا ہے. ریلویز ایک اور، مطلب اکراس دا بورڈ. لیکن آپ جو 4 سال کا ریکارڈ ہمیں بتا رہے ہیں اس میں مجھے بتائیں کہ کون سے ایریا. آپ تو ایک سیکٹر کی شکایت کر رہے ہیں، میں تو سارے سیکٹرز کی شکایت کروں گا کہ کیا ہوا پاور میں. کیا کوئی فردر جنریشن آئی یا فردر آپ نے کوئی ٹرانسمیشن لائنز بنائی، یا جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کو ٹھیک کیا؟ نہیں کیا. آپ نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرے. آپ نے ایکسپلوریشن کے لائسنسز تک نہیں دیے. اس وقت ملک میں جو آئل اینڈ گیس کی شارٹیج ہے، ہمارے اوپر اتنا وہ پڑا ہوا ہے بوجھ، کیوں نہیں ہم نے یہ کیا؟ کیوں ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو نہیں بڑھایا، پانی کی سپلائی کو نہیں بڑھایا کہ آج ہم تمام وہ چیزیں جو کہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے آج وہ ہم سب کی سب امپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آسمان پہ پہنچ گیا ہے. تو ایک دن میں تو نہیں ہوتا نا. باہر سے بیٹھ کے کہہ دینا کہ یہ تم سب خراب کر رہے ہو، اب بتاؤ تو صحیح کہ اس میں سے تمہارا کتنا حصہ ہے. تو یہ تو سب باتیں جو ہے ریکارڈ کی ہے نا. K4 پروجیکٹ کراچی کے لیے پانی کا 20-22 ارب روپے ایلوکیٹ ہوئے. اب چونکہ آپ سارا کچھ سمجھتے ہیں، مذاکرات میں بھی آپ بیٹھتے رہے، ایم کے ان کے ساتھ تھی پی ٹی آئی کے، وہ توڑ کر ادھر آ گئے کہ وعدے پورے نہیں کیے. آپ کے ساتھ باقاعدہ ایک ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوا. اب کراچی کے لوگوں کو پانی مل جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں آپ کو کراچی صرف ایم کیو ایم کے کانٹیکس میں نہیں آتا، ہم سب کا شہر ہے. جی پورے پاکستان. اور یہ ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے کراچی کا کہ کراچی کو جو پانی سپلائی ہوتا ہے وہ سورس سے ہی کم آتا ہے. تو K4 جو ہے وہ انیبل کرے گا. اس کے بعد آگے ڈسٹریبیوشن کے بھی ایشوز ہیں. بھئی پانی آپ کو ٹینکروں میں ملتا ہے، آپ کو پائپوں میں کیوں نہیں آتا؟ یا باؤزر یہ جو ہائیڈرنٹس جو ہوتے ہیں اس کا مافیا جو ہے
وہ ختم کیوں نہیں تھا؟ تو اس طرف بھی ضرورت ہے دھیان دینے کی، لیکن K4 از پروبیبلی ایٹ دا کور آف اٹ. تو بہت اچھا ہوا ہے کہ آج تمام سارے اور منصوبوں سے پہلے K4 کو پیسے جو ہے رکھے گئے. یعنی ایٹ سورس اب جو کراچی کو پانی چاہیے ایٹ سورس وہ تو مطلوبہ مقدار مل جائے گی. ہاں، ایک سال میں نہیں ہے، تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن بالکل آ جائے گا اور اگلا سسٹم پھر ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. ویسے تو پیٹرول مہنگا ہوا، پہلے کر دیا، گیس مہنگی ہوئی، وہ پہلے کر دی، بجلی مہنگی ہوئی، تو بجٹ تو تکلف ہی تھا. نہیں، یہ چیزیں بجٹ میں نہیں آتی، لوگوں پہ بوجھ ضرور پڑتا ہے. یہ تینوں چیزیں آپ نے مینشن کی، بدقسمتی سے یہ شاید کافی نہ ہو. یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے یہ. لیکن دیکھیں، یہ تیل کی قیمتیں کیوں بڑھی، اور اس کے بعد ظاہرہ جو تیل سے جنریٹ ہوتی ہے بجلی، تو وہ قیمتیں کیوں بڑھی؟ اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ یوکرین وار ہے. ابھی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس دن اس نے اٹیک کیا صدر پوٹن نے، اس دن عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے. کیا مشاورت ہوئی آئی ڈونٹ نو. لیکن بات یہ کہ اصل کاز جو ہے اس وقت سارے اس پرابلم کا، وہ جو وار شروع ہوئی سو اس کے بعد 2-3 اور چیزیں ہوئی نا. جو آئل اینڈ گیس رشیا سے آتا تھا یورپ میں، اس پہ پابندی لگا دی امریکہ نے اور یورپ نے مل کے. وہاں جو پیداوار ہوتی تھی گندم کی وہ ختم ہو گئی. رشیا میں جو گندم ہوتی ہے اس کو وہ بند یوں ہوئی کہ حالانکہ گندم پہ سینکشنز نہیں ہیں، لیکن اس کی شپنگ روٹ جو ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے مل بلا کے نہ صرف آئل پرائسز آسمان تک چلی گئی، لیکن باقی کموڈٹی کی پرائسز جو ہیں وہ بھی آسمان پہ چلی. اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ شاید بانپ لیا کہ میں جا رہا ہوں، تو جو اگلا آئے گا تو اس کے گلے میں یہ پڑے. انہوں نے کہا چلو دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، میں 10 روپے اور کم کرتے جاتا ہوں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 300 ارب کا خسارہ آیا، 300 بلین. وہ تھا اس دن کے اس پہ کیلکولیشن پہ. آج جو ہے وہ کوئی $25 پر بیرل برینٹ کی پرائس اور بڑھ گئی. ہمارے لیے تو یہ کیچ اپ ہی کرنا مشکل ہو گیا ہے نا، کہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور قیمت اور آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو 60 روپے بڑھانے کے بعد بھی گیپ ہے جس کو کہیں نہ کہیں سے پورا کرنا ہے. مجھے بریک لینا ہے شاہ صاحب. ناظرین بریک لیتے ہیں، لیکن جس طرح فرما رہے ہیں سید نوید قمر صاحب، پھر تو مہنگائی اور بڑھے گی، پھر تو عام آدمی پہ اور بوجھ پڑے گا. آج بھی مفتاح اسماعیل کہہ رہے تھے کہ جی 7.5 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، جس میں 2 کروڑ تو جناب عمران خان کی حکومت نے داخل کیے. لیکن جس طرح پھر دنیا میں ٹرینڈ جا رہا ہے، مسائل تو اور بڑھیں گے. کیسے یہ حکومت قابو پائے گی، بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج وفاقی بجٹ پیش ہوا ہے. اتحادی حکومت نے یہ پہلا بجٹ پیش کیا ہے، اور آج ہمارے روبرو ہیں سید نوید قمر صاحب، وفاقی وزیر تجارت. ہم بات کر رہے تھے غربت کی شرح کم کرنے کے لیے جو آفیشیل فگر تھا 13%، مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم نیچے لائیں گے 11% پہ، یعنی سنگل ڈیجٹ میں پھر بھی نہیں آ رہا. جبکہ حماد اظہر نے پریس کانفرنس کی، وہ کہتے ہیں یہ 20 سے 25% جائے گا، کنٹرول نہیں ہوگا ان سے. تو کہیں کہ بھائی کھڈا اگر تم نے ایسا ہی کھودا ہے تو انفارچونیٹلی اس کے ریزلٹس بھی اس طرح سے آئیں گے. نہیں، انشاءاللہ کوشش تمہاری ہوگی، لیکن حالات تو مشکل ہیں. جو آج مفتاح نے ایکچولی تو کچھ دن پہلے اناؤنس ہو گیا تھا، آج پھر بجٹ میں ریٹریٹ ہوا ہے کہ 7.5 کروڑ لوگوں کو کچھ تو کچھ میٹیگیشن. دیکھیں ہمارے پاس چوائسز کیا تھے. 2000 روپے جو کہتے ہیں 2000 روپے اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کا جو پیٹرول اور بجلی کا مہینے کا ایکسٹرا خرچہ ہوگا اس کو کچھ حد تک وہ سہارا دینے کے لیے یہ 2000 روپے دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کی آمدنی 40,000 روپے سے
40,000 रुपए है या उससे कम है। यानी इसको हम टारगेटेड सब्सिडी ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ, ये नहीं है कि नवीद कमर जा रहा है अपने जो है लैंड क्रूजर में उसने पेट्रोल डाला और गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडाइज करके 60 जो खान साहब वाला तो सब्सिडी ये वाली थी ना, तो नहीं, हम उनसे हटा के उधर फुल लोड करके और इधर लोगों को लेकिन आसान तरीका और तो कोई नहीं है पेट्रोल का कि जी शौकत राजा साहब भी जाएंगे तो आपको उतने का ही पेट्रोल मिलेगा, मैं भी जाऊंगा तो उतने का मिलेगा। लेकिन अगर हमारी इनकम में इतना फर्क है तो फिर मुझे एक गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेट करेगी और आपको नहीं करेगी। सो इस लिहाज से हाँ ये है जाहिर, जब इन्फ्लेशन हाई है, जब अभी तक ग्रोथ उस लेवल पे नहीं पहुंची कि जहां हम कंफर्टेबली कह सकें कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, तो पॉवर्टी पे तो इफेक्ट आएगा। अब कई हमने मेजर्स और भी लिए हैं, फॉर एग्जांपल मसलन ये जो 7.5 करोड़ का फिगर इन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल ने कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। नहीं ये नहीं कहा। देखिए गरीब है, मैं हाँ गरीब है जी जी। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो सर्वे होता है, ठीक है, उसमें जो लोग आते हैं वो तमाम के तमाम को BISP के पैसे नहीं मिलते। ठीक है, एक कट ऑफ पॉइंट हो जाता है कि जी इससे कम वालों को पैसे मिलेंगे, उससे ऊपर वालों को नहीं मिलेंगे। लेकिन वो सर्वे तो बहरहाल रहता है ना, और उसमें 7.5 करोड़ लोग, उसमें टोटल अगर सबको मिला है जी 7.5 को, तो 7.5 करोड़ लोग जो है वो उसका डेटा होता है, जो कि एक हद तक हम कहेंगे कि वो इतने अमीर लोग कम से कम नहीं है। 40,000 रुपए माहाना वाला जो है वो अमीर नहीं है। अगर बिल्कुल गरीब भी ना कहें उसको। उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी इसमें 2 करोड़ तो इमरान खान ने ऐड किए। चले मतलब ये नंबर बड़ा है, चले 1 करोड़ हो या 50 लाख हो, लेकिन हैं तो पाकिस्तानी। उसका तरीका क्या है? इनकम कैसे बढ़ाई जाए, यही हल हो सकता है और क्या हल हो सकता है? नहीं देखे ना, इनकम तो एक अलग इशू है, उनको स्टाइपेंड कैसे दिया जाए वो तो ये है ना कि वो रजिस्टर करेंगे सबके लिए। 2,000 आपने दे दिया, फर्ज किया सब रजिस्टर हो गए, 2,000 दे दिया। वो उनका इनकम नहीं है या इनकम की सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सपोर्ट है एक। वो सपोर्ट है जो उनके ऊपर थोड़ा सा बोझ पड़ रहा है कीमत बढ़ाने का, उसकी सपोर्ट है ये। सो उस लिहाज से हम देखते हैं इट्स नॉट ये कि एक प्रोग्राम है कि इनकम की जगह पे इसको लिया जाए, बल्कि उनको फर्दर गरीब ना होने दिया जाए। तो इनकम कैसे बढ़ाई जाए? लोगों देखिए इनकम होती है, पैसे कैसे आए? मुख्तलिफ सेक्टर्स का मुख्तलिफ तरीका होता है। जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन है, 15% दे दिया, वो तो डायरेक्टली उनकी तनख्वाहों में आ गया। और भी कुछ चीजें की हैं, उससे शायद थोड़ा सा वो ऊपर हो गया। पेंशनर्स का पहले 10% अभी महीना पहले बढ़ाया था, 5% और बढ़ा, उसका भी 15% का वो आ गया। फिर आते हैं हम प्रोडक्टिव सेक्टर्स में, मसलन ज़राअत में सबसे ज्यादा। वैसे माफ करना, यानी जो मुल्क 560 अरब रुपए पेंशन के दे आज, यानी इस बजट में, मैं किसी सेक्टर का खिलाफ मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन इतना सारा पैसा 560 अरब रुपए, ये तो खैर और पीरियड ऑफ टाइम ये जुल्म हुआ है। ये आपको पता है कि ये इसका बहुत बड़ा एक जो चंक है वो मिलिट्री पेंशन्स का है और थोड़ा सा जो है वो सिविल पेंशन्स का है। लेकिन बात यह है कि पेंशन्स दुनिया में अब फंडेड होती हैं, पेंशन प्लान्स होते हैं, वो गवर्नमेंट पैसा अपने बजट से निकाल के इनको नहीं देती डायरेक्टली एम्प्लॉइज को, बल्कि एक पेंशन फंड में रहते हैं। वो दुनिया में तो पेंशन फंड्स बहुत बड़े बड़े एंटिटी। तो हमने ये सिस्टम अब इंट्रोड्यूस किया है इस दफा। समहाउ हम हमेशा खसारे में होते हैं, बस कभी सरप्लस पैसा हुआ नहीं कि हम पेंशन फंड्स जो है वो क्रिएट करें, लेकिन सबको पता था कि ये जरूरत है। बहरहाल इस बजट में पेंशन प्लान बनाने की जो है यानी सिस्टम तब्दील करेंगे जी। अच्छा, साथ साथ जो मैं फिगर देख रहा था, यानी रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, नेसेसरली फेडरल बजट है तो फेडरल गवर्नमेंट 550 अरब रुपए
تو اس میں اور کیا کیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں نا وہ آ جاتی ہیں. تو اس کو مطلب ہم اگر پینشنز کی بات کریں، یہ صرف سول گورنمنٹ نہیں ہے نا، اگر اس کی ڈیفینیشنز میں آپ ڈیپلی جائیں گے تو آپ پتا چلے گا یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. نہیں لیکن یہ تو سول گورنمنٹ، جی سول گورنمنٹ میں 550 ارب روپے ہم گورنمنٹ کے رننگ پہ خرچ کر رہے ہیں. جی میرے بھائی، اس میں ہر قسم کی گورنمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہمارا بجٹ تو 9 ٹریلین کا ہے نا، اس میں سے 550 بلین جو ہیں آل گورنمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسی میں کور ہوتی ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کا بریک ڈاؤن پورا دیکھ لیں کہ ایکچولی یہ کہاں جا رہا ہے. اگر آپ کو جو گورنمنٹ نظر آتی ہے، مثلاً وزیر ہیں، اسمبلیاں ہیں، بیوروکریٹس ہیں، کلرکس ہیں، فلاں ہیں، تو وہ چند ارب پہ آتا ہے. ایک زمانے میں نے کیلکولیٹ کیا تھا، وہ سارا 6 ارب ہے ٹوٹل، 6 بلین ناٹ 500. یس تو یہ اب وہ نہیں، وہ میں 2-3 سال پہ پرانی بات کر رہا ہوں. لیکن وہاں سے 6 سے بڑھ کے وہ 12 ہوا ہوگا. اس میں کئی اور چیزیں آتی ہیں، مثلاً 20 ہو گیا وہ فرض کیا. لیکن یہ تو ہیڈ دیکھ کے میرا ہیڈ جو ہے وہ ہیڈ ایک ہو گیا کہ 550 ارب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں. بریک ڈاؤن ذرا ایکچولی جو فگر ہے، میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں یہ پرائم منسٹر نے ذکر کیا تھا کہ 40 بلین کی. وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے جو 10 روپے بڑھا دیے ہیں، مطلب گھٹا دیے ہیں، وہ 1 مہینے میں سول گورنمنٹ کو چلانے کا جو ٹوٹل اینیول وہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اس پہ خرچہ. اچھا، آپ خود بھی ماشاءاللہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، بڑی بار رہے ہیں، خود بھی بجٹ بناتے رہے ہیں. ایک کنسرن میرا رہتا ہے کہ ان ریئلسٹک ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں، یعنی 7,000 ارب روپے کے ابھی رکھا گیا کہ ہم ریونیو اکٹھا کریں گے. دیکھیے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس کا بھی ذکر کیا، ایکسپورٹس کا. میں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں. ایکسپورٹس کا میں علیحدہ چاہوں گا چونکہ آپ کی منسٹری ہے وہ. جی ہاں، دیکھیں عمران خان صاحب بھی جو کہتے ہیں نا کہ میں نے ریونیو بڑھا، ایسے وہ کہتے ہیں 6200 ارب روپے میں نے اکٹھے کیے. اس میں پہلا تو ڈفلیٹر لگائیں نا آپ انفلیشن کا. اگر اس سال آپ نے 1 روپیہ کلیکٹ کیا تو اگلے سال آپ کو 1 روپیہ 15 پیسہ کلیکٹ کرنا ہوگا ٹو کم ٹو دا سیم لیول. تو 2 چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ اکانومسٹ جب دیکھتے ہیں ریونیو کا فگر، تو ایک تو اس پہ انفلیشن کو سے اس کو ایکولائز کرتے ہیں، اس میں پھر وہ اس کو کہتے ہیں ریئل روپیز میں وہ دیتے ہیں. پھر گروتھ جو ہے کمپوننٹ اس کا نہیں، کمپوننٹ نہیں، گروتھ اگر ہماری جو ہے 5% گروتھ ہوئی ہے اکانومی میں تو وہ تو آٹومیٹکلی 5% کا تو وہ بمپ آ گیا. اگر 15% انفلیشن ہے تو 15% کا وہ آ گیا، تو 20% تو آپ کو اسٹریٹ اوے مل گئے نا. تو جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کا جواب تو یہ ہے کہ اس ساری بات کو جب ہٹا کے پھر دیکھ کے پھر بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا پیسہ آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، ریئل ہے نہیں ریئل ہے. ناظرین، پیسہ اکٹھا کرنے کی بات ہو رہی ہے. ایک اور بھی چیز سامنے آئی کہ ہر ریٹیلر پہ 3,000 سے 10,000 فکس ٹیکس ہوگا. دکاندار تو ٹیکس نہیں دینے چاہ رہے، وہ تو تاجروں سے، ویسے تو بائی دا وے کوئی ایسی ٹائم بھی نہیں تھا خیر اس گورنمنٹ کے پاس، کوئی بڑی مشاورت بھی نہیں کی گئی. اگر وہ بھی ایسٹیمیٹ ساتھ رکھے گئے ہیں، کچھ میں کنسرن بزنس مین کے سن رہا تھا کہ سیلز ٹیکس بھی کچھ لگے گا، جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا نہیں. چونکہ سید نوید قمر صاحب خود فائنانس منسٹر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں، آج کل ٹریڈ منسٹر ہیں، میں ضرور یہ چیزیں ان کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہاں ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں وزیر تجارت جناب سید نوید قمر صاحب. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ 3,000 سے 10,000 ہر شاپ کیپر پہ فکس ٹیکس لگانے کا فیصلہ ہوا ہے. یہ لوگ مان جائیں گے؟ مشاورت تو پہلے نہیں ہوئی ان لوگوں کے ساتھ. دیکھیں، مشاورت آج کی نہیں، یہ تو کئی سالوں سے حکومت کی کوشش ہے کہ کوئی بھی اس نیٹ سے باہر نہ رہے. باہر سے لوگ آتے ہیں، ایم ایف وغیرہ بھی آتی ہیں، دوسرے بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کے اپنے لوگ تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں، آپ ہم. ایک جو سیکشن ہے
وہ ان کا ہمارے ریٹیلرز کا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ ریزسٹنس ہے کوئی ایک فارمولا نہیں ملا. یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ بھئی جتنی بڑی سائز کی دکان ہے اتنے حساب سے ان پہ ٹیکس یا حالانکہ وہ ایکچولی اگر انکم سیلف اسیسمنٹ نہیں, سیلف اسیسمنٹ نہیں, یہ بجلی کے بلوں سے یہ لنکڈ ہوگا. تو بجلی کی کنزمپشن کے حساب سے آپ کی کیٹیگری, لیکن وہ بھی اتنی زیادہ کیٹیگری تو نہیں ہے, 3,000 سے 10,000 تک, میکسیمم 10,000 ہے, منیمم 3,000 ہے. تو اس کے بیچ میں کہیں نہ کہیں آئے گا. ہو سکتا ہے اس کے میں تھوڑی بہت ٹنکرنگ کرنے کی ضرورت ہو کسی نہ کسی اسٹیج پہ. ظاہر ہے پہلے اگر ٹائم نہیں بھی ملا تب بھی ساری امپلیمنٹیشن اسٹیج پہ اس پہ بیٹھ کے یہ یکسر کہنا کہ ہم مسترد کرتے ہیں, یہ تو سیاسی جواب ہے نا, یہ تو ہمارا کام ہے اس قسم. بات یہ ہے کہ اگر شوکت پراچا کو بھی جو بوجھ اٹھانا ہے, نوید قمر کو بھی بوجھ اٹھانا ہے, میرا جو سٹاف ہے اس کو بھی بوجھ اٹھانا ہے, جو ہمارے گاڑی کا ڈرائیور ہے اس نے بھی بوجھ اٹھانا ہے, تو میرے بھائی جو ریٹیلرز ہیں, دکاندار ہیں, وہ بھی اس سارے کیونکہ یہ ماضی میں مجھے یاد ہے جنرل پرویز مشرف صاحب نئے آئے تھے تو انہوں نے ایک وہ سروے والی جو اسکیم دی تھی, ایف بی آر نے جا کے ہر ایک دکان کے تالے لگائے, بڑا شور مچا, وہ اسکیم واپس لینا پڑی تھی. خود عمران خان کی حکومت نے سیل پوائنٹ والے وہ یونٹ لگانے کی کوشش کی, نہیں ہوئے تھے. پھر یہ آئیڈیا کیسے سیل ہوگا؟ دیکھیں بات یہ کہ ڈنڈے سے زبردستی یا بندوق لے کے تو آپ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے. وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, وہ بھی اتنی ہی پاکستان میں سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے ہم. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. ظاہر ہے ان کے ساتھ جائیں گے, جو بھی کلیکشن ایجنسی ہوگی وہ ان سے بات بھی کرے گی اور ان سے ان کے مسئلہ اگر کوئی کہیں آتا ہے تو اس کو بھی ریزالو کرنی. یعنی یارڈ سٹک بن گیا بجلی کے بل کے, جتنے بجلی کے یونٹ زیادہ خرچ ہوں گے اتنا وہ 3 سے 10,000 کا بنے گا. ایک بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, اس کا بجلی کا خرچہ بہت زیادہ ہوگا. لیکن جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں وہ مجھے نہیں نظر آئی. مثلا آج 2,500 ارب روپیہ وہ گردشی قرضہ ہے, بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے, 1,500 ارب کے قریب گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے. یعنی اگر 30 یہ تو ہمارا تحفہ ہے نا خان صاحب کا اس قوم کے لیے. گیس کا تو کبھی سرکولر ڈیٹ نہ ہماری حکومت میں تھا, نہ جو نواز گورنمنٹ تھی اس میں تھا. یہ تو ابھی اور اتنا سڈنلی. بھائی دیکھیں, اگر دنیا میں ایک چیز کی قیمت بڑھتی ہے اور آپ دنیا سے خرید رہے ہیں تو پھر آپ کو قیمت وہی دینی پڑے گی نا جو کہ دنیا میں ہے. لیکن جب عمران خان نے 10 روپے کم کیا تھا پر لیٹر پیٹرول تو انہوں نے کہا تھا میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے کہ میں اس وجہ سے اب نہ صرف پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھا رہا بلکہ میں 10 روپے کم کر رہا ہوں. وہ تو اپنی کلیکشن پہ ناز کیا کرتے تھے. معذرت کے ساتھ, یا تو ان کو بالکل سمجھ نہیں تھی, پھر تو کہنا چاہیے کہ وہ اہل ہی نہیں تھے اس کرسی پہ بیٹھنے کے, یا وہ قوم سے جو ہے وہ سچی بات نہیں کر رہے تھے. کیا بات ہے, یہی تو سب سے بڑا رونا ہے کہ انفنڈڈ سبسڈی تھی نا. بھئی آپ کہیں اور سے کاٹو, آپ ڈیفینس سے کاٹ کے آپ نے ادھر دے دیا تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات, پھر وہ ڈیفینس والے جانے وہ جانے. لیکن یا کسی اور یا پی ایس ڈی پی سے کاٹو, لیکن آپ نے کہیں سے بھی کچھ نہیں کیا. صرف ایک پاپولسٹ قسم کا سلوگن اور چیپ پاپولیرٹی کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ میں 10 روپے وداؤٹ ایون اینالائزنگ. آئی ایم شیور کہ ان خان صاحب کو یا ان کے اکنامک مینیجرز نے یا تو پوری پکچر نہیں دی کہ بھائی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. 300 ارب کوئی معمولی کا چیز ہے, 300 ارب. تو ترین صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں, وہ میرے کلیگ بھی رہے ہیں. شوکت ترین صاحب کو تو سمجھ تھی, اگر خان صاحب کو نہیں بھی سمجھ آئی ان کو تو یہ نہیں کرنا. یہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں نے آئی ایم ایف سے بھی بات کر لی اور اس کی ہمارے پاس پروویژن رکھی ہوئی. کہاں رکھی ہوئی ہے بھائی؟ وہ کون سا بجٹ تھا جس میں آپ نے پروویژن رکھی ہوئی تھی سبسڈی فار پیٹرولیم پروڈکٹس؟ اور یہ بھی آپ نے فیکٹر نہیں کیا. ڈونٹ فرگیٹ کہ یہ ساری یوکرین وار شروع ہو گئی تھی کہ جی یہ وار جب فل سوئنگ میں آئے گی تو قیمتیں بڑھیں گی.
آپ فریز کیسے کر سکتے ہیں ایک دن کی قیمت؟ اگر قیمتیں جو دگنی ہونی ہیں. لیکن خان صاحب یہ بھی تو پھر کہتے ہیں نا کہ 30% کم ریٹ پہ روس تیل بھی دینے پہ آمادہ تھا, گندم بھی دینے پہ آمادہ تھا. پہلی چیز یہ ہے کہ تیل پہ سینکشنز ہے. خان صاحب تو باقاعدہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بھائی دیکھیں نا, اگر مارجنلی روس کا تیل تھوڑا سستا بکے گا کیونکہ دنیا میں ٹیکرز کم ہیں, ٹھیک ہے نا, سینکشنز ہیں, کون اتنا رسک لے گا؟ لیکن ادھر ان کو بھی پتا ہے کہ آپ IMF کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تیل روس سے نہیں خرید سکتے نا, سینکشنز کا یہی مطلب ہوتا ہے نا. گندم پہ سینکشنز نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ مائنس کا بھی ایشو ہے, شپمنٹ کا ایشو ہے, بینکنگ کا ایشو ہے, کہ تو کئی چیزیں ہیں. مطلب انفیئر ورلڈ ہے, میں یہ نہیں کہوں گا. اچھا, یہ 35 ارب ڈالر کی جو فورن ٹریڈ ایکسپورٹ کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے, یہ کیسے پورا ہوگا؟ آپ کی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, 25 ارب ڈالر جو ہے وہ میکسیمم گئی تھی. اس وقت کاٹن بوم تھا, 16 ارب ڈالر کی تو ایک ٹیکسٹائل پروڈکٹس تھیں. اب تو کپاس کا جو حال کیا گیا ہے, اب تو کپاس کو بیچتا نہیں ہے, اوپر سے 8 ملین بیلز ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہیں. تو پھر یہ 35 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ, جب ریجن کی ٹریڈ ہماری نہیں ہے, ہم تو ریجن کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں نا. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا اس وقت اس سال کا جو ٹارگٹ تھا وہ بھی کافی ایکسیڈ ہوا ہے. جہاں 25-26 بلین ڈالرز کا ہمارا ٹارگٹ تھا, 31 پہ ہم اینڈ جون پہ کلوز کریں گے. So it's a big jump. Which is the highest one, big jump. Big jump. ایسے اس میں فیکٹرز وہی ہیں فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھانے کے فیکٹرز. اگر دنیا میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ہمارے لیے بھی پروڈکٹس کی بھی قیمتیں بڑھی ہیں, کموڈیٹیز بڑھی ہیں, اس کا مارجن ہمیں بھی ملے گا, ہٹ ہوا ہے, لیکن ہمیں فائدہ بھی وہاں ہوا ہے. خان صاحب نے تو ایک اور کوشش کی تھی, یہ اس سارے کا بھی جو ہے وہ